اسلام کو کیا سمجھایا آپ نے؟ میں بار بار دہراتا ہوں، کرتا پاجامہ ٹوپی کو اسلام نہیں کہتے. بدنام کر دیا ہے آج کے مسلمانوں نے اسلام کو. کسی بھی محلے میں کوئی جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گندا ہے محلہ، بغیر کسی کے بتائے سمجھ جاتا ہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کسی اسلام دشمن سنگٹھن کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کا جاہلانہ کیریکٹر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہے. چمچماتا ہوا محلہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے صرف 5 وقت کی الٹی نماز پڑھ لینے کو اسلام سمجھا ہے. آپ نے صرف داڑھی رکھ لینے اور برقع پہن لینے کو اسلام سمجھا ہے. پوری زندگی کو مہذب بنانا، پوری زندگی کو سویلائزڈ بنانا، بات چیت کو بھی مہذب، آنکھوں کو بھی مہذب، کان کو بھی مہذب، بولنا بھی مہذب طریقے سے، سننا بھی مہذب طریقے سے، چلنا بھی مہذب طریقے سے، اٹھنا بیٹھنا بھی مہذب طریقے سے. کیا تفصیلات ہیں اسلام کی. نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک نئی زندگی شروع کرو. نوجوانوں، آنکھ بند کر کے دوسرے نوجوانوں کی نقل مت کرو. ترس آتا ہے مجھے نوجوانوں پر. کسی فلم میں کسی ایکٹر کو کوئی خاص طریقے کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لیے تو ہمارا نوجوان اسی طرح کے کپڑے پہننا چاہتا ہے. سنا ایک بار ایک صاحب ٹیلر کی دکان سے کپڑے لے کر نکلے اور سڑک پر اندھادھند دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. نہ ٹریفک کا خیال، نہ کسی چیز کا خیال، دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں. ان کا ایک دوست ملا، اس نے ان کو پکڑا. ان کا بھی خیریت تو کیا بات ہے، یہ اس طرح تم پاگلوں کی طرح کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے گھر جلدی جا رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں گھر پہنچنے سے پہلے فیشن بدل نہ جائے. یہ ہے آج کے نوجوان. کسی پاگل خانے میں آج کے نوجوانوں کا علاج شاید نہیں ہے. کیا پاگل اسی کو کہتے ہیں جو کپڑے اتار کے ننگا سڑک پہ گھومے؟ کیا پاگل اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے سلام کے جواب میں آپ کو ماں بہن کی گالی دے؟ دنیا میں آج تک کسی پاگل نے اپنے کو پاگل تسلیم کیا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ اس کو اگر آپ پاگل کہیں گے تو وہ 2 تھپڑ مارے گا. آج کا اگر نوجوان میرے کہنے پر یہ نہیں مانے گا کہ میں پاگل ہوں تو میں اور تصدیق کر لوں گا کہ واقعی وہ پاگل ہے. اس لیے کہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ پاگل اپنے کو پاگل نہیں مانتا. کیا بات ہے بھائی؟ اب کسی ایکٹر نے بال بڑھا لیے، اس کو فلم میں دکھانا تھا کوئی پاگل مجنون، تو مجنون کوئی بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہوتا. الجھے بال، لمبے ناخن، گریباں چاک، پھٹے ہوئے کپڑے، یہ مجنون ہوتا ہے. مجنون کوئی شیروانی پہنے ہوئے نہیں ہوتا. تو اب کسی ایکٹر نے یہ حلیہ اپنا بنا لیا. ہمارے کروڑوں نوجوانوں نے حلیہ بنایا. کیا ہے یہ؟ لڑکیوں میں کسی عورت نے دیکھا کہ دوپٹہ سر پہ نہیں اڑا جاتا، گلے میں لٹکا جاتا، تو وہ گلے میں دوپٹہ پتلا ہوتا چلا گیا اور ایسا معلوم ہوا کہ اسپتال کی وہ جو بینڈیج ہوتی ہے وہ ہو گیا دوپٹہ. تو بھائی اگر تم بٹیا زخمی ہو تو ٹھیک سے مرہم پٹی کرا لو. یہ پٹی گلے میں کیوں ڈالے ہو؟ ڈال دیا، فیشن ہے. کالج میں پڑھتی ہے، نام ہے عائشہ، نام ہے فاطمہ، نام ہے خدیجہ، اور لباس ہے ناچنے والیوں کا، بےہودہ لباس، نہایت بد تہذیب لباس. کیا ہے یہ؟ مسلمان ہیں؟ ان کو مسلمان کہنا چاہیے. ایک بہت ہی مہذب سویلائزڈ
वैल्यू बेस्ड शाइस्ता मुआशरा इस्लाम ने बनाया, खूबसूरत मुआशरा, इज़्ज़तें भी महफूज, आबरू भी महफूज, नज़रें भी पाक, दिल भी पाक, वक्त भी फजूल कामों में ज़ाय नहीं होता। पहले लड़कियां अपने घरों में खाली औकात में कोई स्वेटर बुनती थी, कोई करोशियाँ चलाती थी, कोई निटिंग का काम होता था। अक्सर लड़कियां बच्चियां उनके हाथ में स्वेटर बुनने की सिलाइयाँ होती थी या करोशियाँ होती थी और उससे वो कुछ बुना करती थी। ये एक फ़न होता है जिससे बच्चियों के अंदर खुद एतमादी आती है, वक्त का इस्तेमाल आता है, खिदमत का जज्बा आता है, बहुत फ़ायदे इसके होते हैं, नफ्सियाती भी। गरीब घरों की लड़कियां, औरतें ये सब बुनकर और सीकर इज्जत के साथ अपना पेट पालती थी। बड़ा मुहज़्ज़ब मुआशरा था। आज बिल्कुल ख़त्म हो गया घरों के अंदर औरतों लड़कियों का इन ऊन की सिलाइयों या करोशिया का इस्तेमाल। एक बार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो छोटी बहन थी हज़रत आयशा की, हज़रत अस्मा, वो सिलाइयाँ लिए हुए कुछ बुन रही थी। तो उन्होंने पूछा, अस्मा क्या कर रही हो? तो अस्मा ने बताया कि मैं फलां चीज़ आपके लिए बुन रही हूँ। क्या जुमला हुजूर ने फरमाया, अल्लाह, फरमाया वक्त को मशगूल रखने का ये बेहतरीन ज़रिया है और रब को राज़ी करने का बेहतरीन अमल है। ये घर में औरतों लड़कियों की मसरूफियतें हैं, मशगूलियतें हैं। उनको पकवान सीखना, कपड़े सीना सीखना, ये लड़कियों की आजकल के मॉडर्न ज़माने में सब ख़त्म हो गया। वो यूट्यूब पर पकाना सीखती है और अल्लाह बचाए यूट्यूब वाले खानों से। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो लोग यूट्यूब वाले खाना खाते हैं, मैं पेशगी उनके लिए ताज़ियत पेश करता हूँ और चूँकि वो बहुत जल्द दुनिया से जाएंगे तो उनके वारिसों से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। वो मसाले यूट्यूब वाले खानों में डलवाए जाते हैं जो जहर हैं, कुछ खबर नहीं आपको, और आपकी अपनी औरतों और बच्चियों को ज़रा भी अकल नहीं है। ऐसी चीज़ें उसमें अक्सर इंग्रेडिएंट्स में शामिल होती हैं जो सख्त नुकसानदेह हैं, जिनसे कैंसर की बीमारी का पैदा होना तकरीबन यकीनी है। और हमारी 98% पढ़े लिखे घरों की लड़कियां उसी यूट्यूब से सीखती हैं जब उनके सर पर शादी के बाद खाने पकाने की मुसीबत आती है। शादी से पहले तो माशाअल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किचन में जाएं, वो अम्मी पकाएं चाहे जितने बीमार हों। शादी के बाद अल्लाह के फजल से उनके ऊपर ये अजाब आता है कि पकाओ, और सास मुसल्लत होती है। वमा अदराका मा सास, अस्सासु मस्सास वमा अदराका मस्सास, अलहाक़्क़तु मलहाक़्क़ा वमा अदराका मलहाक़्क़ा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अब वो भंटर लेके खड़े होते, पकाओ जल्दी से। और जब वो लड़का आता है ऑफिस से, कैसी जाहिल लड़की को लेकर आए हो, इसे कुछ पकाने ही नहीं आता, कल इसने चाय बनाई मैंने यूं फेंक दी। और पढ़ाओ अपने बच्चियों, बहुत बहुत काबिल बनाओ, इंजीनियर बनाओ, इंजीनियर, वकील बनाओ, बहुत बहुत बहुत
قابل تو کبھی کہہ نہیں سکتا میں. جو قابل ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. قابل ہو سکتے ہیں یا قابل ہوں گے. کیا ہو رہا ہے؟ اندھا دھند فیشن کی نقل. نوجوان بچوں اور بچیوں، سمجھدار بنو، اسلام کو سمجھو. اسلام 2-3 اعمال کا نام نہیں ہے. اسلام ایک شریفانہ طرز زندگی کا نام ہے، ایک ایجوکیٹڈ لائف اسٹائل کا نام ہے، ایک تعلیم یافتہ باشعور بہت مہذب زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. نوجوان لڑکوں کو بھی جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوں، ان کو اندھا مقلد نہیں بننا چاہیے. ان کو بلائنڈ فالوور مغربی تہذیب کا، ننگی تہذیب کا بالکل نہیں بننا چاہیے. انہیں نمونہ بننا چاہیے اسماعیلی، ابراہیمی اور محمدی تہذیب کا صلی اللہ علیہ وسلم. خوبصورت تہذیب ہے اسلام، بہترین کلچر ہے، بہترین طرز زندگی ہے. پھر کہتا ہوں 2-3 اعمال کا مجموعہ نہیں ہے اسلام. قدم قدم پر اسلام گائیڈ کرتا ہے، اور ہر طریقہ جو اسلام نے سکھایا ہے وہ بیسٹ طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے. انسانی تہذیب و شرافت کا اعلیٰ درجے کا معیار ہے جس تک اسلام ہم کو پہنچانا چاہتا ہے. استادوں سے بھی کہتا ہوں، طلبہ اور طالبات سے بھی کہتا ہوں کہ وہ نمونہ بنے اسلامی تہذیب کا، اور بچوں اور بچیوں کو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ، بچوں اور بچیوں کی عقلی سطح کا خیال کر کے، شفقت محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اسلامی تہذیب کا حسن و جمال، اسلامی تہذیب کی خوبصورتی ان کو سمجھائیں. بہت رحم آتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں اسلام کے بارے میں ناواقف بھی ہیں اور بدگمان بھی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادتی کرتا ہے اسلام، بہت سختی کرتا ہے، زمانے کے خلاف چلنے پر مجبور کرتا ہے اسلام. کاش کہ یہ بچے سمجھتے اور ان کو سمجھانے والے سمجھاتے کہ اسلام گندگیوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، تمہیں بے وفائی کے غم سے دور رکھنا چاہتا ہے. بہت اہم جملہ ہے جو میں نے بولا ہے، تمہیں بے وفائی کے غم سے دور رکھنا چاہتا ہے، تمہیں دھوکے کی محبتوں سے دور رکھنا چاہتا ہے. یاد رکھنا، اگر تم کسی سے کہہ رہے ہو، اے لڑکیوں، تم سے کوئی لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو جان لینا کہ یہ لڑکا صرف تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، کئی لڑکیوں سے یہ لڑکا یہی جملہ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ بے وفائی ہے، دھوکہ ہے. جال پھینکتے ہیں نوجوان لڑکے اپنی ہوس پورا کرنے کے لیے، اپنی حیوانی جذبات کی تسکین کے لیے بھولی بھالی لڑکیوں کو فریب محبت میں پھنساتے ہیں، اور لڑکیاں بہت جلدی اس جال میں پھنس جاتی ہیں، یقین کر لیتی ہیں، دھوکے میں آ جاتی ہیں. جو لوگ اسلام پر چلتے ہیں، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ کبھی دھوکے میں نہیں آتے، کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتے.
پاک دامن رہتے ہیں، بھولے بھالے رہتے ہیں، اپنے دل اور نگاہوں کو بچا کر رکھتے ہیں، اپنے اوقات کو مفید کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھے جذبات اپنے اندر بناتے ہیں، اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے چپ کے یہ مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ میرا جو لائف پارٹنر ہو، میرا جو جیون ساتھی ہو، یا میری جو لائف پارٹنر ہو وہ بھی پاک دامن ہو، وفا شعار ہو۔ وہ اپنی تمناؤں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، ندی نالیوں میں تمناؤں کو پھینکا نہیں کرتے، سڑکوں پر اپنی تمناؤں کو بہایا نہیں کرتے، صرف اللہ کے سامنے چپ کے اپنی آرزوئیں رکھتے ہیں، اور اللہ پھر ان کی آرزوؤں کا خیال رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ان کی قسمت میں ایسے شریک حیات یا ایسی شریک حیات لکھ دیتا ہے کہ جو فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہوتے یا ہوتی ہیں۔ اسلام کی خدمت میں ان کا زندگی بھر ساتھ دیتی ہیں، اور لاکھوں شوہر یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میں جو کچھ ٹوٹا پھوٹا دینی کام کر پا رہا ہوں، اگر میری شریک حیات نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، میری ہمت نہ بڑھائی ہوتی، میرا تعاون نہ کیا ہوتا، قدم قدم پر پھسلنے سے مجھے روکا اور تھاما نہ ہوتا، تو میں یہ کام اور اتنا کام نہیں کر سکتا۔